بارود لے کر یزیدی روپ دھارے ہر جگہ موجود ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے۔ اے امام، اگر ہم 1400 سال پہلے ہوتے، ہم یزید کے دسترخوان پر نہ ہوتے، ہم حسین کے مصلے کے ساتھ جڑ کر پیچھے کھڑے ہوتے، ہم حسین کی آذان پہ لبیک کہتے، ہم یزید کے دسترخوان پر نہ جمع ہوتے۔ برادران اسلام، آج دشمن یزیدیوں کو پال رہا ہے، اور ان کو پال رہا ہے، اور کبھی کبھی ان کی آنٹی ہیلری کلنٹن یہ بتا دیتی ہے کہ ہم نے یہ جو وہابیزم کھڑا کیا اور 1923 میں جنت البقیع کو ان کے ذریعے مسمار کروایا، حضور نبی کریم صاحب الاولاق کی جتنی بھی یاداشت تھی ان کو مٹوایا، اور آل سعود کو وہابی ازم کی صورت میں مکہ المکرمہ مدینہ المشرفہ پر قابض کیا، اور ان کے ذریعے اسلامی شناخت کو ختم کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا پاکستان میں بھی ہم نے وہابی ازم پہ ڈالر خرچ کیے، لاکھوں ڈالر خرچ کیے، کس لیے؟ نہ سنی کو زندہ رہنے دو، نہ شیعہ کو زندہ رہنے دو۔ ہمیں یہ میڈیا کی بری حرکتوں کو پہچاننا ہوگا۔ سنی اور شیعہ صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ہماری نیازیں بھی اکٹھی تھیں، ہماری سبیلیں بھی اکٹھی تھیں، ہمارے غم بھی سانجے تھے، ہماری خوشیاں بھی سانجھی تھیں، ہم ایک ہی محلے میں رہتے، ایک ہی مسجد میں سب نماز پڑھ لیتے تھے۔ ہمارے جب محرم شریف آتا تھا تو کہاں تھا کہ یہ صرف فقہ جعفریہ والے نکلیں گے، کہاں تھا کہ یہ صرف جو ہے وہ اہل تشیع کا یہ پروگرام ہو رہا ہے؟ کبھی ایسا نہیں تھا۔ 1400 سال امت جمع ہو کر ذکر حسین کرتی تھی، جہاں ذاکر اہل بیت فقہ جعفریہ سے تھے، وہیں ذاکرین اہل بیت فقہ حنفیہ کے بھی ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک تیسری قوم نے آ کر یزیدی روپ دھارا، اور انہوں نے ایسے سے نعرے ایجاد کیے، ایسے ایسی بے ہنگم باتیں بنائی، اور ایسے سے فتنے کھڑے کر دیے۔ آج نہ سنی کی گردن محفوظ، نہ شیعہ کی گردن محفوظ۔ ہمیں اپنے مشترکہ دشمن کو پہچاننا ہوگا۔ اتحاد بین المسلمین کرو، لیکن اتحاد بین المنافقین نہ کرو۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہم اس دشمن کو پہچانیں جو اسلام کا نمائندہ نہیں، جو امریکہ کا نمائندہ ہے۔ ہم اس دشمن کو پہچانیں جو امت مسلمہ اور کعبۃ اللہ اور نجف اشرف کا نمائندہ نہیں ہے، جو مدینہ المنورہ کا نمائندہ نہیں ہے، جو واشنگٹن ڈی سی کا نمائندہ ہے، جو یہود اور اسرائیل کا نمائندہ ہے۔ اور وہ نمائندہ آج کوئٹہ کے اندر، وہی نمائندہ فاٹا کے اندر، وہی نمائندہ کراچی کے اندر، وہی نمائندہ حضرت گامے شاہ کے مزار کے اوپر۔ ارے وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پر فقہ جعفریہ والوں ہمارا خون نہیں بہا؟ یہ نہ کہنا کہ خون آپ کا بہتا ہے تو ہم اس درد کو محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حسین وہ نام ہے جو عیسائی بھی منہ سے لیتا ہے نا تو ہمیں اس پہ بھی پیار آتا ہے، ہمیں وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس لیے ہم امام کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، صبح قیامت تک نبی اور آل نبی کا نام زندہ رہنا ہے۔ کٹ بھی گئے تو کربلا والے زندہ ہیں جو کٹ گئے۔ یزید تھا، حسین ہے۔ اگر قربانیاں آپ کے گھر سے لی جا رہی ہیں تو میں مبارک ہو، قربانیاں ہمیشہ پاک لوگوں کی لگتیاں ہیں۔ وہ لوگ جو غیروں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں مل کر اس دشمن کو بے نقاب کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، میلاد کا نام دیا تو سنی بھی یہاں جمع ہے، شیعہ بھی یہاں پر جمع ہے۔ اگر آپ محرم پہ بلاؤ گے تو سنی بھی یہاں پہ جمع ہے، شیعہ بھی یہاں پر جمع ہے۔ پروردگار عالم بیمار کربلا امام زین العابدین کے نالین سے لگی خاک شفا کا تصدق حضرت سید سخاوت حسین شاہ صاحب کی کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ اپنے اہل خانہ پر قائم و دائم فرمائے، ان کے بھائیوں کے دست و بازو بنائے اور مضبوط فرمائے۔ پروردگار عالم جتنے بھی سادات کرام یہاں پر موجود ہیں، ان کے تصدق میری ان کی ہوئی باتوں کے اندر پروردگار عالم جو ہے وہ اثر عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی اور آل نبی کی محبت میں جینا اور اسی محبت میں مرنا عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وما علیہ الا البلاغ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب انتہائی قابل سعادت احترام حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب، دعا کر فضائل محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ اور مکتب کربلا پر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہدائے ملت جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہے، ان سب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ قاتل اور ظالم دہشت گرد جو ان کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں اور اپنے طاغوتی اور یزیدی مقاصد کو تقویت پہنچانے کی منحوس کوشش کر رہے ہیں، ان ملائن کی رسوائی و ناکامی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ خاندان تطہیر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا ذکر جہاں ہماری ہدایت اور نجات کا وسیلہ ہوتا ہے، وہاں ہماری حاجات کی برابری اور مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہوتا ہے۔ آج کی یہ مقدس مجلس بھی اس لحاظ سے اسی عنوان سے منعقد ہے کہ سب مل کر دعا کریں اور التجا کہ بحق خاندان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رب العزت ہمارے محترم خدمت گزار دین حق جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مکتب اہل بیت کی سربلندی کے لیے صرف کی، آج صاحب فراش ہیں اور مریض، خداوند منان اس سید بزرگار کو طول عمر عطا فرمائے، شفائے کامل و عاجل سے سرفراز کرے، ان کے سایہ پرفیض کو زیادہ دیر تک قائم رکھے، نہ فقط اپنے خانوادے پر بلکہ پوری قوم کی خدمت کے لیے انہیں زندگی پرفیض اور دراز عمر عطا فرمائے۔ رب کریم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے اس پاکیزہ ذکر کی بنیادیں رکھیں اور آج ہم ان کی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں، رب العزت ان سب کو جوار رحمت عطا فرمائے، اور جو بزرگان و برادران اس ذکر خیر کے تسلسل کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور ہر لحاظ سے اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، خداوند منان ان کو اپنی حفظ و امان اور نصرت و تائید سے سرفراز فرمائے۔ محترم جناب سید سخاوت حسین شاہ صاحب، ہم سب اس بات پر شاہد ہیں اور گواہ کہ انہوں نے اپنی ساری اس زندگی کو دین حق، مکتب آل محمد، عزاداری سید الشہداء اور تذکرہ محمد و آل محمد کے لیے وقف کیا۔ خداوند منان ان کی ساری خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس کے عوض میں انہیں طفیل شہدائے کربلا مکمل عافیت اور کامل خیریت سے سرفراز فرمائے۔ خداوند منان ان کی اس تکلیف کو جلد از جلد رفع فرمائے اور ان کے سایہ پرفیض کو ہم سب کے لیے تادیر سلامت رکھے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں احسان سے اور محسن سے محبت رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ ہم سب اپنی اپنی فطرت کی طرف توجہ کریں تو کیا ہم اپنے اندر یہ فطرت پاتے ہیں یا نہیں کہ جس بھی شخص نے یا کسی بھی شخص نے ہم پر احسان کیا ہو، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو راضی رکھیں۔ کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمارے اندر فطری طور پر یہ بات موجود ہے یا نہیں؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں فقط انسانی فطرت ہی یہ نہیں ہے، ہر حیوان میں بھی اللہ نے یہی فطرت رکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی حیوان پر کوئی احسان کرے تو حیوان بھی اس کا جواب محبت سے عطا کرتا ہے۔ ایک نجس العین جانور جو عام طور پر ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہم انسانوں کے لیے نجس العین قرار دیا ہے، اور نجس العین کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اسے اپنے قریب بھی نہ آنے دیتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فطرت میں یہ بات اس رب العزت نے رکھ دی ہے کہ جس گھر سے کھاتا ہے اس گھر کی محبت بھی کرتا ہے، اس گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس مالک کی بھی وہ قدر کرتا ہے اور اس سے وہ محبت کا اور رضا کا اظہار کرتا ہے۔ جس کی ایک مثال ہمیں اس وقت بھی ملتی ہے کہ اگر رات کی کسی تاریکی کے وقت نصف اللیل کو مالک کے مکان کہیں باہر سے آ رہا ہو اور یہ نجس العین جانور اپنی چوکیداری کے فرائض کو انجام دے رہا ہو، تو جو ہی اسے کسی کے اپنے ایریے میں داخل ہونے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ فوراً اسے للکارتا ہے اور گویا اس کو متوجہ کرتا ہے کہ خبردار یہ میرے مالک کا ایریا ہے، میں اس کو کسی کو اس میں بغیر اذن کے داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر وہ مالک اپنی آواز بلند کر کے اس جانور کو اپنی پہچان اور شناخت کروا دیتا ہے اور وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جس کے گھر سے میں کھاتا ہوں، اس کے بعد اس کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ اپنی تھوتنی زمین کے قریب لے جاتا ہے، دم ہلاتا ہے اور مالک کے قدموں کی طرف بڑھتا ہے، گویا یہ تأثر دینا چاہتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی، میں نہ سمجھ سکا کہ آپ تو میرے محسن ہیں، اور میں اب اس غلط فہمی کی وجہ سے جو بھونکا ہوں آپ کو اس کی معافی چاہتا ہوں اور معذرت خواہ ہوں۔ یہ پتہ بتا رہا ہے کہ اس کی فطرت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو اس پہ احسان کرتا ہے وہ اس کا جواب وفاداری اور محبت اور رضا سے دینا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی ہو انسان اور محسن سے بے وفائی کرے، ہو کوئی انسان اور اپنے محسن سے بے وفائی کرے یا محسن سے دشمنی کرے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ وہ انسان اس نجس العین سے بھی زیادہ نجس ہے۔ یہ اللہ نے فطرت میں چیزیں رکھی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے سہارے سے محسن کی معرفت آسان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مجھے بھی پہچانو کہ میں تمہارا کتنا محسن ہوں، اپنے اللہ کو پہچانو کہ میں تمہارا کتنا محسن ہوں، جتنا میں محسن ہوں اتنا ہی میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر قرآن میں یہ دستور بتاتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ بڑھاتے جاؤ گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے انعام میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، میں اپنے احسان میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا
شکر شاکر کی بجائے کافر بن گئے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب سخت ہے۔ اور میں کبھی کبھی یوں بھی تعبیر کرتا ہوں، اور کوئی عذاب نہ بھیجے، نہ زلزلہ نہ سیلاب، فقط یہی کچھ کر دے کہ اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس لے لے، تو کیا خیال ہے یہ بھی عذاب شدید ہے یا نہیں؟ مثلاً یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے ایک صلوات تلاوت فرمائے۔ اگر کوئی ان آنکھوں والی عطا کا شکریہ ادا نہ کرے اور کفران نعمت کرے اور کچھ بھی نہ کرے، اللہ اسی بصارت کو واپس لے لے، تو کیا یہ بھی عذاب شدید ہو گئی ہے؟ تو اس لیے انسان کو اپنے محسن کے احسان کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی ان انعامات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو تشکر کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اس توجہ کے لیے ایک صلوات کا طلبگار صلی علی محمد۔ اب میں آپ کی توجہ ادھر مبذول کرنا چاہوں گا کہ اس نے دو قسم کے نظام ہمارے لیے بنائے ہیں۔ ایک نظام تکوین ہے اور ایک نظام تشریح ہے، جن کو اور سادہ الفاظ میں یوں تعبیر کروں گا، ایک نظام کائنات ہے اور ایک نظام ہدایت ہے، جو دونوں ہی اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ یہ پوری کائنات اپنے وسیع و عریض نظام سمیت خدمت کر رہی ہے زمین پر بسنے والے بشر کی۔ کیا سورج آپ کی خدمت کر رہا ہے یا نہیں؟ جی، اس سورج کی کرنیں، اس سورج کا نور، اس سورج کی حرارت، اس سورج کی تمازت زمین پر اگر نہ آئے تو کیا ہمارا رزق ہمیں حاصل ہوگا؟ کیا ہماری ضروریات کو زمین پورا کر سکے گی؟ کیا ہمارے یہ ساری فصلیں، میوے، باغات، جو کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ یہ جو دریا چلتے ہیں اور میٹھا پانی بہتا ہے، گلیشیئر پر برف جمی ہوئی ہے، اور خالق نے سمندر کے کھارے پانی کو اسی سورج کی برکت سے میٹھے پانی کے بخارات کی شکل میں آسمان کی طرف پرواز دیا ہے، پھر ان کو بادلوں کے مشکیزوں میں بھرا ہے، پھر ان کو ہواؤں کے دوش پر اڑایا ہے، پھر ان کو پیاسوں تک پہنچایا ہے، قطروں کی شکل میں برسایا ہے، چادروں کی شکل میں نہیں برساتا کہ کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے، قطروں کی شکل میں برسا کر پھر بقیہ کے بارے میں انہی بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ سارا پانی نہ ہو، بلکہ جاؤ اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہاں یہ میٹھا پانی جمی ہوئی برف کی شکل میں بدل جائے اور کوہ ہمالیہ کی چوٹیوں پر میلوں موٹے گلیشیئرز کی شکل میں سٹور ہو جائے، اور پھر اسی سورج کو حکم دیتا ہے کہ تو اپنی تمازت کو پھر پھینک تاکہ یہ برف پگھلے اور میٹھے پانی کی ندیاں اور دریا بن کر یہ نیچے کی طرف بہیں، تاکہ ان کی فصلیں بھی آباد ہوں، ان کے حیوان بھی پئیں، یہ خود بھی پئیں، ان کے باغ بھی پئیں۔ بلکہ حکم ہوتا ہے اے پانی بغیر کسی انجن کے چلے، بغیر کسی پیٹرول کے آگے بڑھے، نہ تجھے کوئی آگے سے کھینچے، نہ تجھے کوئی پیچھے سے دھکیلے، چلتا رہو اور مسلسل چلتا رہو، دن کو بھی چل اور رات کو بھی چل، اور جہاں سے گزر وہاں اوپر سے نہ گزر جاؤ، بلکہ دائیں طرف بھی زمین میں اپنے چشمے چھوڑتا جا، بائیں طرف بھی زمین میں اپنے چشمے چھوڑتا جا، تاکہ جہاں یہ نل کا لگائیں تو وہاں سے نکل آ، جہاں سے یہ کنواں لگائیں وہاں سے نکل آ، جہاں موٹر لگائیں تو ٹیوب ویل بن کے نکل آ، اور اس طرح ان کو بھی ان پیاسوں کو بھی سیراب کر، ان کے ہر فصل اور باغ کو بھی سیراب کر۔ کیا یہ سورج کی کوئی خدمت ہے یا نہیں؟ جی، کس کی خدمت کر رہا ہے؟ بالآخر مخدوم کون ہے؟ ایک ہوتا ہے خادم اور ایک ہوتا ہے مخدوم۔ سورج خادم، انسان مخدوم، چاند خادم، انسان مخدوم، ہوائیں خادم، انسان مخدوم، میں کہہ سکتا ہوں آسمان خادم، زمین کے باسی مخدوم،
ہر چیز تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے. یہ ساری نظام کائنات تیرے لیے خدمت گزاری کر رہا ہے اور تو مخدوم ہے، اس طرح جس طرح کہ شب برات کو دولہا صاحب مخدوم ہوتے ہیں. یاد ہے آپ کو جو دولہے بنے ہو، جو دولہے بن جاتے ہیں پھر سارے کہتے ہیں آج تم نے کوئی کام نہیں کرنا، آج آرام سے بیٹھا رہو، ساری خدمت دوسرے لوگ کریں گے، تم بن ٹھن کے آرام سے ادھر سے دلہن کو بٹھا دیتے ہیں، ادھر سے دولہے کو بٹھا دیتے ہیں، ساری بارات کے مخدوم سب بن جاتے ہیں. مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس زمین پر بسنے والا بشر اللہ نے اس کائنات کا دولہا بنا دیا ہوا ہے. جتنے دولہے بیٹھے ہو بآواز بلند صلوات کو. وہ بیچارہ تو 2-4 گھنٹے کے لیے دولہا یا دلہن بنتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں پوری زندگی کے لیے زمین کا دولہا بنا دیا ہے، کائنات کا دولہا بنا دیا ہے. سورج کو تیری خدمت میں، چاند کو تیری خدمت میں، زمین کو تیری خدمت میں، دریا، ہوائیں، باغات، میوے، پھل، ہر چیز تیری خدمت کے لیے وقف کر دی ہے. اس کو کہتے ہیں نظام تکوین. لیکن جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ، نظام تکوین کے ساتھ ساتھ کیا رب العزت نے نظام ہدایت بھی ہمارے لیے بنایا ہے یا نہیں؟ جی، نظام ہدایت بھی اس نے ہمارے لیے بنایا ہے یا نہیں؟ اب پوچھتا ہوں، یہ رزق بخشنے والا کائنات کا نظام یہ افضل ہے یا ہدایت بخشنے والا نظام ہدایت افضل ہے؟ آپ کیا جواب دیں؟ ویسے تو اپنی مصروفیات کا جائزہ لیجئے. ان 24 گھنٹوں میں جو لیل و نہار کے ہیں، ہم زیادہ تر تلاش رزق میں بسر کرتے ہیں یا تلاش ہدایت میں؟ جی، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جو کچھ کرتے ہو، خواہ کاشتکار ہو، خواہ تم ملازم ہو، خواہ تم تاجر ہو، خواہ تم سردار ہو، خواہ تم وزیر ہو، خواہ تم مشیر ہو، حتیٰ کہ تم اگر علامہ صاحب ہو، جو کچھ بھی ہو، بتائیے یہ ساری مصروفیات کا اکثر حصہ، ہماری زندگی کا اکثر وقت رزق کے کھاتے میں جاتا ہے یا ہدایت کے کھاتے میں جاتا ہے؟ جی، یہ جو ہم 24 گھنٹے میں تقریباً 5-6 گھنٹے سو لیتے ہیں، باقی 18-20 گھنٹے جو ہم محنت کرتے ہیں، یہ 18-20 میں کہتا ہوں کبھی کبھی یہ 6 گھنٹے جو ہم سو لیتے ہیں، وہ بھی اگر ہمارے بس میں ہوتا اور کوئی ہمارے پاس ایسا بٹن ہوتا جس کو ہم آف کر دیتے اور نیند ہماری ضرورت نہ بنتی، تو پھر شاید ہم وہ بٹن آف ہی رکھتے اور وہ نیند کے 6 گھنٹے بھی ہم کس کام میں لگاتے؟ جی، رزق کی تلاش میں لگاتے ہیں. اب دیکھیے کتنا پیارا ہے رزق، کتنا اہم ہے رزق، کتنا محبوب ہے رزق، کتنا عظیم ہے رزق. لڑائیاں اسی رزق پر ہیں، سب کچھ اسی کے کھاتے میں ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں، رزق کو افضل مانے یا ہدایت؟ جی، کیوں؟ اس کو اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا سوچ لیں. رزق ہمیں کب تک فائدہ دے سکتا ہے اور ہدایت کب تک؟ یہ رزق کے ڈھیر ہمارے پاس ہوں، اربوں ڈالرز ہوں، سونے اور چاندی کے انبار ہوں، تمام اجناس ہوں، ہر قسم کے حیوانات ہوں، تمام نعمتیں ہمارے پاس ڈھیر و ڈھیر ہوں، قارون کے خزانے ہمارے پاس موجود ہوں. جب روح پرواز کرے گی اور بدن مردہ ہو جائے گا تو بتائیے یہ رزق، ڈھیروں رزق ہمیں کوئی فائدہ دے سکے؟ جی نہیں. تو معلوم ہوا کہ رزق کا جو فائدہ ہے وہ ہے اس وقت تک جب تک روح اور بدن کا رابطہ قائم ہے، اور اس کے بعد جو ہی روح نے پرواز کیا تو رزق کا فائدہ ہمارے لیے ختم ہو گیا اور ہم اس سے مکمل طور پر محروم ہو گئے. لیکن ہدایت کا فائدہ کب تک؟ جی، کب تک؟ رزق کا فائدہ فرما رہے ہیں ہمیشہ تک. ہمیشہ کتنی صدیوں کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اسے کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو. اب دیکھ لیجئے، ہدایت کا فیض ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، رزق کا فیض ہے جو اس محدود زندگی تک محدود رہے گا.
ہم زیادہ ٹائم بے شک رزق کو دیں، لیکن یہ تو تسلیم کریں کہ ہدایت کا جو نظام ہے وہ رزق کے نظام سے بدرجہ افضل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب تخلیق کائنات کا آغاز کیا، اس لیے کہ ایک وقت وہ تھا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ ایسا ہے؟ ایسا ہے؟ اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ اللہ کب سے ہے؟ تھوڑا سا درس توحید، اللہ کب سے ہے؟ ابھی لفظ ہمیشہ آپ نے استعمال کیا تھا، ذرا پیچھے کی طرف جائیے، کیا کہو گے؟ اللہ، سوچو، بولو، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ اللہ نہ تھا اور پھر وہ وجود میں آیا، نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور اس نے کائنات کو بعد کو خلق کرنا شروع کیا، اور جب تخلیق کائنات کا آغاز کیا تو کس سے تخلیق کا آغاز کیا؟ یہ سوال ہے۔ سب سے پہلے کیا خلق فرمایا؟ تو حدیث رسول ہمارا تعاون کرتی ہے اور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ بھئی مصطفیٰ کے نور سے تخلیق کا آغاز کیوں ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جو نظام ہدایت ہے اللہ کے نزدیک، جس کے ہاتھ میں اس نظام ہدایت کی باغ ڈور دینا ہے اور جس کو ہادی بنانا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس لائق ہے کہ اپنی تخلیق کائنات کا آغاز ہی اس سے کرے تاکہ اس کی عظمت آنے والی مخلوق کے سامنے روشن ہو جائے۔ ورنہ وہ پہلے سورج خلق کر دیتا، زمین خلق کر دیتا، آسمان خلق کر دیتا اور کائنات کی چیزوں کو تخلیق کرتا تو ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ سے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک کائنات کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہادی کائنات کی اہمیت ہے، جتنی ہادی انسان کی اہمیت ہے۔ اور پھر یہاں تو لطف جملہ یہ بھی ہے کہ رسول اکرم نے فقط اتنا نہیں فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، بلکہ رسول اکرم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ اب جب وہ اول ما خلق اللہ نوری ہے، کہیں اسی میں نور علی تو نہیں ہے؟ من نور واحد جو ہوئے تو معلوم ہوا وہی نور محمدی بھی ہے اور وہی نور حیدری بھی ہے۔ بلکہ اگر آگے بڑھو تو یہ بھی روایت آپ کو مل جائے گی کہ تکلم بکلمۃ فخلق منہا نورا وتکلم بکلمۃ فخلق منہا روحا فمزج النور بالروح فخلق منہ محمدا وعلیا وفاطمة والحسن والحسین۔ یعنی یہ پانچ ایک نور سے ہیں، پنج تن پاک کا نور بھی ایک ہے۔ اور اسی لیے ایک اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ نے پریشان تو نہیں ہو رہے، جب اللہ نے حضرت آدم صفی اللہ کو خلق فرمایا اور انہوں نے بلندیوں کی طرف دیکھا تو انہیں نور کے پانچ ایسے اشباح، پانچ ایسے ایر نظر آئے، رکعن و سجدہ، جو رکوع اور سجود میں مصروف تھے۔ حضرت آدم نے اللہ سے پوچھا اے اللہ، کیا مجھ جیسے مجھ سے پہلے بھی تو نے خلق کیے ہیں؟ میری شبیہیں کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی خلق کی ہیں؟ تو رب العزت نے فرمایا ہاں اے آدم، ان پانچ کو میں نے تجھ سے پہلے خلق کیا ہے، میرا پروگرام ہے کہ ان کو تیری نسل سے قرار دوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر میں ان کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا، اگر میں ان کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ تو اس طرح ہمارا ایمان ان حدیث کے حوالے سے یہ ہوا کہ نور محمدی، نور حیدری، نور زہرا، نور حسنین، پنجتن کا نور، 12-14 کا نور، یہ دراصل ایک نور ہے اور اللہ نے تخلیق کائنات کا آغاز اس نور سے کرنا پسند فرمایا ہے۔ اس سے بھی ہمیں دلیل حاصل ہوئی کہ اللہ کے نزدیک کائنات اتنی اہم نہیں ہے جتنی ہدایت کائنات اہمیت رکھتی ہے۔
جتنا کہ اللہ کے نزدیک ہادیان کی عظمت ہے۔ سورج اور شمس رسالت، ان دونوں کا مقابلہ کیجئے، بتائیے کیا تناسب رہے گا۔ مثلا جب سے سورج نے فیض پہنچانا شروع کیا، مدت مجھے معلوم نہیں، اربوں خربوں سال پہلے سورج خلق ہوا اور اس نے زمین پر اپنا فیض پہنچانا شروع کیا، اب تک فیض پہنچا رہا ہے۔ کب تک پہنچائے گا؟ قیامت تک پہنچائے گا۔ اذا الشمس کورت، آ جائے گا وہ دن جس دن یہ چراغ شمس بجھ جائے گا۔ میں جو بات آپ کو مختصراً عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس سورج کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک جتنا اس نے فیض پہنچایا ہے، اس فیض کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیے اور دوسرے پلڑے میں شمس رسالت کے فیوز میں سے فقط ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیجئے اور پھر اٹھائیے یہ ترازو، بتائیے کون سا وزن زیادہ ہوگا؟ جی لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا یہ سورج کے فیوز و برکات کا؟ واضح ہے کہ دنیا کا رزق سارا سورج سے مربوط ہے، زمین بھی سورج سے مربوط ہے، جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، چینٹیاں ہیں اور حشرات الارض ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، اور اس نے اس سسٹم کائنات کو بنایا ہے جس سے کہ کائنات کا رزق اسے اس سسٹم کے مطابق مل جاتا ہے۔ یہ ساری کائنات اپنے تمام فیوز و برکات سمیت رسول اکرم کے ایک کلمہ ہدایت لا الہ الا اللہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ جی نہیں ہو سکتی۔ پس معلوم ہوا جو نظام ہدایت کا سسٹم ہے اس کا مقام بہت بلند ہے، اور یہ جو نظام رزق اور کائنات کا سسٹم ہے اس کی عظمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جس دروازے سے آپ کو ہدایت ملے وہ دروازہ زیادہ باعظمت ہے یا جس دروازے سے آپ کو رزق ملے؟ جی شخصیت جو آپ کی ہدایت کی ضامن ہو وہ زیادہ محسن ہے یا جو آپ کے رزق کی ضامن